ایک جائگہ اور اس کی ایک تاریخی لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً اہل بیت کا ہی مرکز رہا ہے. تو یہ مقام ہے جناب معصومہ کم کا کہ غیر معصوم ہے لیکن ان کی ولادت کی جو ہے پیشن گوئی تقریباً 45 سال پہلے کی گئی ہے. بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یہ اس قرب کی اس منزل پر پہنچی ہوئی تھیں، تبھی تو اتنے اماموں نے ان کے بارے میں اتنے فضائل بیان کیے. یعنی اس قدر جو ہے یہ بی بی عظمت، یعنی ایک عارف باللہ جو کہ خدا کی ذات میں فنا ہے، اس کے یہ جملہ ہے کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں جو ہے پیٹ کے بل جو ہے بی بی کی بارگاہ میں جو ہے زیارت کے لیے جاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام ناظرین اکرام کو الولایہ پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان فدا حسین شیگری. تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دہ کرامت اور ولادت باسعادت شاہ خراسان عالم آل محمد حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے امام زمانہ علیہ السلام رہبر معظم اور تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. آج کا یہ پوڈ کاسٹ ایک ایسی عظیم ہستی کی مناسبت سے ہے جنہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے اور ان کے حرم کو حرم اہل بیت کہا جاتا ہے، جن کی پاکیزہ زندگی، عبادات، ہجرت، علم اور ولایت سے وابستگی آج بھی مومنین کے دلوں کو منور کرتی ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی، جن کا مقدس وجود نہ صرف اہل بیت کا فخر ہے بلکہ تمام محبان اہل بیت کا فخر اور شہر قوم کی عظمت کی بھی بنیاد ہے. آج ہم ان کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے نہ صرف ان کی حیات طیبہ کا ذکر کریں گے بلکہ ان کی روحانی عظمت، ولایت اہل بیت سے تمسک اور قوم میں قیام کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالیں گے. تو آئے دلوں کو ذکر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے معطر کرتے ہیں. آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارے ساتھ دو ایسی محترم شخصیت موجود ہیں، سادات اکرام جناب سید سردار نقوی صاحب اور جناب سید رضی عباس رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ دونوں نے اپنے قیمتی وقت سے فرصت نکال کر تشریف لائے. ناظرین اکرام، ہم اپنے معزز مہمانوں کی رہنمائی میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں. سب سے پہلے سید آپ سے گزارش ہے کہ آپ قوم کی تاریخ پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین سلام اللہ علیہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس تھوڑے سے وقت میں بارگاہ ملکوتی امام زمان میں سب سے پہلے اور اس کے بعد جتنے بھی سامعین محترم ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو، جیسا کہ آپ لوگ سارے جانتے ہوں گے کہ یکم ذیقعدہ کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بابرکت ہے اور 11 ذیقعدہ کو امام رعوف انیس النفوس علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روز ولادت ہے. یہ جو یکم ذیقعدہ ہے ادھر سے لے کر 10 ذیقعدہ تک اس سارے کے سارے عشرے کو عشرہ کرامت کہا جاتا ہے، جس کو بڑی ہی عقیدت اور ایک انتہائی عظمت اور کرامت کے ساتھ اس عشرہ کرامت کو ایران میں منایا جاتا ہے. اور اس انقلاب اسلامی کی ایک کہہ لیں بہت بڑی کاوش اور اس کی ایک عظمت اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس عشرہ کرامت کو پھر دنیا کے مختلف ممالک میں بھی رائج کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو اور بارگاہ ملکوتی امام زمانہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. پھر آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہ سعادت ہمیں دی کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں اپنے اس مختصر وقت میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ بیان کر سکیں. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قم کی مختصر سی تاریخ کو بیان کیا جائے تو قم میں مقدس ایک ایسا شہر ہے کہ جس میں تقریباً شروع سے لے کر اور ابھی تک جتنے بھی لوگ ادھر آباد ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہی مکتب تشیع سے ہی ان کا تعلق تھا.
قم کے بارے میں اگر آپ اس کی ہسٹری کو پڑھیں، چونکہ مختصر سا بیان کرنا ہے تو مختصر سے بیان میں یہ دیکھیے گا کہ سب سے جو اس کے بارے میں ایک اس کی تاریخی پہلو اس کا جو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً ابھی تک کوئی بھی غیر شیعہ آ کر آباد نہیں ہوا. تقریباً شروع سے ہی قم ایک ایسی مقدس وادی رہی ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ آباد ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مکتب تشیع کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور مثلا تاریخ میں اگر بہت زیادہ پیچھے جائیں تو سب سے پہلے کوفہ سے اشعری خاندان تھا جو ادھر آ کے آباد ہوا، اور وہی اشعری خاندان جو جنگجو بھی تھے، شجاع بھی تھے، تو ادھر کے جو لوگ پہلے سے آباد تھے ان کو ارد گرد والے دوسرے علاقوں کے لوگ آ کر ان کو لوٹتے تھے یا مثلا ان کو مارتے تھے. تو یہ اشعری جب آئے تو انہوں نے آ کر اس قم والے جو پہلے سے ادھر لوگ آباد تھے ان کا دفاع بھی کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر مثلا کاشتکاری اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے کافی کاوشیں کیں. اور جب اشعری ادھر آئے تو اس کے بعد کہتے ہیں بغداد سے کافی سارا مکتب اہل بیت، یعنی اہل بیت کے بارے میں جو احادیث وغیرہ تھی وہ ان کے ساتھ ادھر منتقل بھی ہوئیں. اور کیونکہ یہ والا علاقہ اس وقت ایک قسم کا صحرا تھا اور ادھر کا پانی بھی آب شور اسے کہتے ہیں، آب شور تھا، نمکین پانی ہوتا تھا، اس لیے اکثر سلاطین اور بادشاہوں سے بھی یہ محفوظ رہا. تو لیکن جب بعد میں جب یہ لوگ آئے تو ان کے آنے کے بعد تشیع ادھر منتقل ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک قم واحد ایسی مقدس جگہ ہے جہاں پر 12 امامی رہتے ہیں. یہاں پر غیر شیعہ نہیں آباد ہوئے، اور اس کے بعد شیعوں میں سے بھی جو مثلا غالی فرقہ وغیرہ ہے جن کا تعلق اہل تشیع سے تو نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی مثلا مکتب تشیع کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کو بھی ادھر آباد ہونے کی اجازت نہیں ملی. ادھر شروع سے لے کر ابھی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے کے سارے محمد و آل محمد کے چاہنے والے تھے. اور سب سے بڑھ کر پھر 2 ہجری میں جب بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ادھر ہجرت کی مدینہ سے قم کی طرف، تو اس کے بعد اس کو ایک خاص جائگہ اور ایک خاص مقام و مرتبہ ملنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے ارد گرد کے جو دوسرے شیعہ تھے وہ بھی آباد ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جو دوسری جتنے بھی ریاستیں تھیں، مثلا شاہ اسماعیل وغیرہ کا دور اور نواب یہ صفوی خاندان کا دور یہ آنے لگ پڑا، تو شاہ اسماعیل نے آ کر ادھر حرم کو تعمیر بھی کیا. اور اس کے علاوہ بھی آپ قم کی ایک اس کا تاریخی پہلو بھی اور اس کا ایک مقام و مرتبے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پہلے کی حدیث تھی خود قم کے بارے میں، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ انا للہ حرمن فہو المکہ ولرسولہ حرمن فہو المدینہ وللامیر المومنین حرمن وہو الکوفہ ولنا حرمن فہو قم. یعنی خدا کے لیے بھی ایک حرم ہے اس کا نام ہے مکہ، رسول اللہ کا بھی ایک حرم ہے اس کا نام ہے مدینہ، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک حرم ہے اس کا نام ہے کوفہ یعنی نجف. اس طرح ہم سب اہل بیت کا بھی ایک حرم ہے اس کا نام ہے قم. یعنی اس قم کی جائگہ مقام و منزلت و مرتبہ بی بی معصومہ کے آنے سے پہلے تاریخ تشیع میں اس کے بارے میں بہت زیادہ معصومین نے بیان بھی کیا تھا کہ قم ہم سب اہل بیت کا حرم ہے. تو قم کی ایک جائگہ اور اس کی ایک تاریخی لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً اہل بیت کا ہی مرکز رہا ہے. اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے آنے کے بعد اس کی عظمت میں، اس کی برکت میں، اس کی جائگاہ میں خود تمام تشیع میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اس وقت اگر تشیع کو علمی لحاظ سے اس کا اگر مکتب کے طور پر بیان کیا جائے تو وہ خود حوزہ علمیہ قم جو اس وقت جتنے بھی تشنگان علوم آل محمد ہیں یا شبہات کو جواب دینے کے لیے جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مکتب جو مکتب اہل بیت کی نمائندگی کر رہا ہے، اہل بیت کے معارف کو پہنچانے کے لیے وہ قم مقدسہ ہی ہے. اس لحاظ سے بھی اس کی ایک جائگہ اور مقام و مرتبہ زیادہ بلند بھی ہو جاتا ہے. جو اب مختصر یہی کہ تاریخ اعتبار سے بھی اور معصومین کی احادیث کے اعتبار سے بھی اس کی ایک خاص جائگاہ ہے، لیکن بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے آنے کے بعد اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوا. بہت شکریہ سید. سید آپ آداب زیارت کے بارے میں بتائیں کہ عام
ابھی ہم حرم میں دیکھتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، دنیا سے مختلف ظاہر آتے ہیں، ان کو آداب زیارت کا نہیں پتہ ہوتا، تو آداب زیارت کا خیال نہیں رہتے. آپ ناظرین کو ان کی رہنمائی فرمائیں. جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبیہ و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان محترم، سامعین گرامی، آج جس ہستی کے بارے میں ذکر کرنا ہے اور جو ایام چل رہے ہیں وہ دہ کرامت کے ایام ہیں، کہ جیسے سید بزرگوار نے کہا کہ یکم ذیقعت کو جو ہے حضرت بی بی معصومہ کم کی ولادت ہوئی، اور 11 ذیقعت کو ہمارے ہشتم امام، ہمارے 8ویں سرکار امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی. تو ان دو پاک ہستیوں کی ولادت کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ تمام ناظرین اور سامعین اور آپ جو تشریف آور ہیں، یہاں پہ 2 مہمان خصوصی، ایک ہمارے میزبان ہیں اور ایک دوسرے جو ہے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں بھی تبریک عرض کرتا ہوں. اور اسی طرح جو ہے تمام کے تمام مراجع اعظام اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں جو ہے بی بی کی ولادت اور امام ہشتم کی ولادت بسعادت پہ جو ہے تبریک کے گلدستے پیش کرتا ہوں. تو جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس میں کہتا ہے کہ جس میں خداوند عالم فرما رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگا، صرف اور صرف کیا ان کی اہل بیت سے محبت. سبحان اللہ. تو اہل بیت سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا ہے. اور ان کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے آنا. کیوں؟ کیونکہ ہم مومنین کے اوپر یا ہم محبان حیدر کرار یا محبان ائمہ معصومین علیہ السلام پر جو ہے اپنے امام کی طرف سے ایک حق ہے. ان حقوں میں سے جو سب سے مہم ترین جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کی زیارت کے لیے آئیں. اب ہم جب زیارت کے لیے آ رہے ہیں تو جو کہ آپ نے سوال کیا کہ آیا ہم اسی طرح جو ہے اس امام معصوم کی زیارت کے لیے آئیں کہ جیسے جو ہم اپنی عام روٹین کی زندگی میں جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، یا نہیں کوئی خاص انداز سے کسی خاص ادب کے ساتھ جو ہے ان کی بارگاہ میں تشریف لائیں. تو روایات میں اور کتب ادب میں جو ہے بعض زیارت کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے تقریباً 11-12 آداب ہیں. کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ پہلا جو ادب ہے اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ غسل کریں گے، ثواب کی نیت سے غسل کریں گے، زیارت کی نیت سے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد پاک اور پاکیزہ تمیز لباس پہننا ہے اور اس میں خوشبو لگانی ہے، یعنی معطر کرنا ہے اس لباس کو. اور یعنی علماء کی سیرت میں موجود ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جب آپ مثال کے طور پر ہوٹل سے نکل رہے ہیں یا کسی گھر سے نکل رہے ہیں اور حرم کی طرف جو ہے زیارت کرنے کا قصد رکھتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے قدموں کو آرام سے اٹھائیں. یعنی آپ چھوٹے چھوٹے قدم لیں. جتنے چھوٹے قدم اٹھائیں گے اتنا ہی آپ کے جو ہے ثواب میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد جب آپ حرم میں داخل ہو گئے تو یہ کوشش کریں کہ آپ کا جو دایاں قدم ہے وہ حرم میں پہلے رکھا جائے. اور اس کے بعد ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اذن دخول لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے بیوت ہیں جن کو بیوت اللہ کہا جاتا ہے، اور خدا کے گھروں میں جو ہے بغیر اذن کے داخل ہونا ممکن نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اذن دخول کو پڑھیں اور اس کے بعد ادب کے ساتھ جو ہے حرم میں داخل ہوں. اور اس کے بعد جب آپ جو ہے صاحب قبر یا کسی روزے پر جا رہے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ جو بالا سر ہے، یعنی سر کا جو اوپر والا حصہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر ان کا زیارت نامہ پڑھیں اور روبہ قبلہ بھی ہوں. اور ان آداب کے علاوہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ زری کے نزدیک جاتے ہیں
اور زری کو بوسہ دیتے ہیں یا چومتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ یہ جو آپ اعضاء مس کر رہے ہیں زری کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا دل اور آپ کا قلب بھی جو ہے صاحب قبر کے ساتھ منسلک اور متصل ہو جائے۔ اور سب سے مہم بات ان آداب کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ صاحب قبر یا کسی امام کے روضے پر جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں خداوند عالم سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسے اماکن ہیں، ایک ایسے مکان ہیں کہ جہاں پر خدا نے یہ کہا ہے، خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ دعا مانگے، میں آپ کی دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ تو آداب زیارت تو یہی ہیں، یہاں تک کہ علماء کی سیرت کو بھی دیکھیں تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ امام خمینی علیہ الرحمہ جب مشرف ہوتے تھے بی بی کے حرم میں اور زیارت کا قصد رکھتے تھے تو جب وہ واپس پلٹتے تھے تو ادب کی خاطر جو ہے ہمیشہ جو ہے پشت نہیں دکھاتے تھے، بلکہ جو ہے سامنے سے بالکل برعکس اور الٹا ہو کے جو ہے زری سے واپس آتے تھے کہ کہیں جو ہے پشت جو ہے زری کی طرف نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی اتنا ادب کا خیال رکھتے تھے بی بی معصومہ کم کے جب حرم میں آتے تھے۔ اور اس کے بعد علماء کی سیرت دیکھیں، بس مختصر میں کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے استاد آیت اللہ رمضانی سے خود سنا ہے اور وہ نقل کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے بارے میں، کہ کم شہر میں ایک کانفرنس رکھی گئی کہ جس کا عنوان تھا سیدہ معصومہ کم کے حوالے سے تھی، اور آپ تمام ناظرین اور دوستان بہتر جانتے ہیں کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کس مقام و منزلت پر فائز سے، کتنی ان کی مصروفیات تھیں کہ ان کے پاس ایک لحظے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے انہوں نے تقریباً 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ادھر جو ہے شرکت کریں، یعنی لوگ اگر ان سے ٹائم طلب کرتے تھے تو تقریباً وہ کہتے تھے 1 سال بعد 2 سال بعد، لیکن جب حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے جب یہ کہا گیا کہ بی بی معصومہ کم کے حوالے سے ایک ہم نے سیمینار رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے بلا جھجک قبول کیا، اور صرف قبول نہیں کیا بلکہ ان سے جو ہے سواری کا بھی تقاضا نہیں کیا، بلکہ خود شخصاً جو ہے وہاں پر تشریف لے کر آئے، اور یہ قرار نہیں تھا اور یہ فیصلہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا کہ جو ہے یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی آئیں گے اور وہاں پہ آ کر خطاب کریں گے، لیکن علماء اور بزرگان نے جو ہے ان سے التجا کی تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ جو ہے قابل سمع ہے کہ وہ کیا جملہ کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو سیمینار کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا، بی بی کی فضیلت کے بارے میں اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو بی بی کی زیارت کے لیے جو ہے میں سر کے بل جاتا، پیٹ کے بل میں جاتا، یعنی اس قدر جو ہے یہ بی بی عظمت، یعنی ایک عارف باللہ جو کہ خدا کی ذات میں فنا ہے، اس کے یہ جملہ ہے کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں جو ہے پیٹ کے بل جو ہے بی بی کی بارگاہ میں جو ہے زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ تو یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایک اور سوال ہے سید کہ بی بی کی ولادت وسادت کے حوالے سے کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کی ولادت کی خبر دی گئی تھی، اس کا تھوڑا جی واقعاً تاریخ میں جو ہے اس طرح ملتا ہے کہ ایک یہ واحد ایسی خاتون تھی کہ جن کی ولادت کی خبر جو ہے تقریباً 45 سال پہلے ان کی ولادت سے جو ہے خبر دی گئی، اگرچہ جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام میں ہم 2 ایسے مورد دیکھتے ہیں، 2 ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ جن کی ولادت کی خبر جو ہے ان کی ولادت سے پہلے دی گئی۔ ایک جو ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ جن کی ولادت کی خبر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی؟ جابر کو دی، کہ واقعہ مشہور ہے، ایک دن جابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک، تو رسول فرماتے ہیں کہ اے جابر کہ میرا سلام جو ہے میرے بیٹے محمد ابن علی ابن الحسین تک، یعنی کون کہ جس کا جو ہے تورات کے اندر باقر نام ہے، اس تک میرا سلام پہنچا دینا۔ کون باقر؟ جو کہ علم کو جو ہے شگاف کرنے والا ہے، جو دانش کو جو ہے، علم و دانش کو جو ہے، یعنی اردو لغت میں دیکھا جائے تو باقر کہتے ہیں پھاڑ دینے والی معنی میں، لیکن اگر آپ دیکھا جائے یعنی جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر العلوم ہی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے علوم کے مختلف راہوں کو ہمارے لیے جو ہے کھول دیا۔ تو یہ بات جو ہے رسول خدا نے حضرت جابر سے کی۔ حضرت جابر کا پھر اب یہ معمول تھا کہ وہ اپنے وقت کے امام یا
وقت کے امام میں موعود جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جسے کہا گیا تھا کہ اس نے آنا ہے اور اس تک میرا سلام پہنچا دینا، تو روزانہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب بڑھاپا اور ضعیفی جو ہے ان پر طاری ہو گئی تو وہ صرف یہ کہتے تھے یا باقر العلم، یا باقر العلم، کہ اے علم کو شگاف کرنے والے، اے علم کو شگاف کرنے والے۔ اگرچہ لوگ اس ماجرا سے باخبر تھے تو وہی کہتے تھے یہ نہ جانے پتہ نہیں جو ہے جابر کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ہذیان بک رہا ہے، وہ ہذیان ہو گیا ہے۔ تو باقر نے کہا، یعنی جناب جابر فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے رسول خدا نے جو ہے یہ حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب میرا یہ میری نسل میں سے، میرے بیٹے میں سے، یعنی کون جس کا نام جو ہے محمد ابن علی بن حسین ہوگا، جس کو جو ہے تورات میں باقر کہا جائے گا، اگر اس کی زیارت کرو تو کیا کر دینا، میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ تو پس نقل کیا گیا امام صادق علیہ السلام سے کہ ایک دن جو ہے حضرت جابر مسجد میں تشریف آور تھے، تو امام محمد باقر علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں نابینا ہو گئے تھے، ان کو نظروں یا ان کو زیادہ نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے محمد ابن علی ہوں۔ تو بس یہ سننا تھا، انہوں نے جو ہے امام محمد باقر کے جو ہے پیشانی پر بوسہ دیا، ان کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ آپ کے رسول، آپ کے جد کی طرف سے میرا ایک سلام تھا، وہ سلام آپ تک پہنچانا تھا۔ اور اسی طرح دوسری ہستی جو ہے معصومین میں امام محمد مہدی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو ہے رسول نے جو ہے ان کی ولادت سے تقریباً 200 کچھ سال پہلے جو ہے پیشن گوئی کی تھی اور ان کی ولادت کے بارے میں جو ہے خبر دی تھی۔ وہ یہ کہا تھا کہ یعنی المہدی ولدی اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی لقبہ لقبی، ٹھیک، کہ یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، میرا بیٹا ہے، اس کا نام میرے نام پر ہوگی، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، اس کا لقب میری لقب پر ہوگا، اور انشاءاللہ جو وہ ظہور کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی یہاں پر جو ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی اگر ہم یہ دیکھا جائے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی ولادت کی خبر ان کے پیدا ہونے سے پہلے دی گئی، لیکن اگر ہم ادھر آتے ہیں بی بی معصومہ کم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو غیر معصوم میں صرف اور صرف ایک جو واحد ہستی ہے وہ بی بی معصومہ کم علیہ السلام ہے، کہ جن کی ولادت سے پہلے یعنی تقریباً 45 سال پہلے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ان کی ولادت کی خبر دی، اور کیا کہا کہ بڑی تعجب نہ کریں کہ یہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ ہے، اور خدا اس سے ایک بیٹی کو نوازے گا کہ جس کا نام کیا ہوگا، فاطمہ ہوگا۔ اور روایت کے جو میں بعض تدفن ہے اور بعض میں جو ہے تقبض اور تقبض بھی ہے، تو یعنی ایک ایسی کہ ستدفنو یعنی اس کو دفن کیا جائے گا سرزمین قم کے اوپر، اور اس کی شفاعت کے ذریعے سے تمام کے تمام شیعہ جو ہیں کہاں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ مقام ہے جناب معصومہ کم کا، سبحان اللہ، کہ غیر معصوم ہے لیکن ان کی ولادت کی جو ہے پیشن گوئی تقریباً 45 سال پہلے کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں قم میں ہو یا عراق میں، ایران میں امامزادے بہت زیادہ ہیں، اولاد معصومین کی اولاد بہت زیادہ ہے۔ بی بی کو اتنا مقام، اتنا رتبہ کیسے ملا ان کو؟ کس طرح، کون سی خصوصیات کیسے؟ جی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ، کیونکہ بہت سارے امام زادگان ہیں اور خود بی بی کے اپنے بہن بھائی بھی کافی ہیں، اور ان سب بہن بھائیوں میں بی بی کا ایک خاص مقام و مرتبہ جو کہ حتیٰ کہ دوسرے ائمہ کے بھی جو امام زادگان ہیں ہر ایک کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک کوئی بھی آپ انسان دیکھ لیں، اس کی جو ایک خاص اس کی اگر جائگہ یا مقام و مرتبہ خود اس کی بندگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو کم از کم دیکھیں انسانوں کے 3 گروہ بنتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ ایسا ہے کہ وہ مفاہیم کو کسی حد تک سمجھتا ہے، کسی حد تک نہیں سمجھتا، لیکن اپنے آپ کو جب فرض کریں عبادت کرتا ہے تو عبادت کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں خدا کے محضر میں کھڑا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے جو کچھ وہ پڑھ رہا ہو اس کی طرف اس کا حضور قلب نہ ہو۔ جیسے مثلا ایک طالب علم ایک مقالہ اگر کہیں سے جمع کر کے تو وہ اگر بیان کرنا چاہے تو اسے پتہ ہے کہ جس کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں وہ میرا استاد ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے، یعنی اپنے استاد کے حضور کا درک بھی رکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، لیکن جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں۔
تو پہلا گروہ ایسے انسانوں کا ہے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ محضر خدا میں کھڑے ہیں، یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ خدا کے محضر میں ہوں، لیکن وہ نماز کے اندر جو مفاہیم ہیں، جو الفاظ ہیں، جو افعال ہیں، ان کے بارے میں میری توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ گروہ آتا ہے کہ جو یہ چیز جانتا ہے کہ محضر خدا میں کھڑا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نماز کے مفاہیم ہیں، جو اس کے افعال ہیں، جو حرکات ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کو توجہ رکھتا ہے، اس کا بھی درک رکھتا ہے۔ اس درک کی وجہ سے وہ جو معنویت اسے حاصل ہوتی ہے، اس معنویت کی لذت کو بھی حاصل کر رہا ہے۔ یہاں تک ہے وہ صرف، یعنی وہ جب اس خاص عبادت میں ہوتا ہے تو اس عبادت میں محضر خدا کو بھی حس کرتا ہے، اور جس چیز کی وہ عبادت کر رہا ہے اس کا بھی کسی حد تک درک کرتا ہے اور معنوی لذت حاصل کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ گروہ آتا ہے کہ جو وہ دو سابقہ پہلے والے گروہ، ان والے بھی الطاف اور وہ والی خصوصیت رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت محضر خدا میں دیکھتا ہے، ہر وقت اس چیز کو وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، اور اس کے اسماء و صفات، اس کی تجلی کا بھی وہ محور بنا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو بھی درک کرتا ہے۔ یعنی سادہ سے الفاظ میں کہیں تو وہ والا انسان فنا فی اللہ ہو چکا ہے۔ فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے وہ بقا باللہ بھی ہے، وہ فقط عبداللہ نہیں بلکہ عند اللہ ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کے محضر میں ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو خدا کی ذات ایسا بندہ کہ جس نے اپنا ہر کچھ خدا کی ذات کے لیے قربان کر دیا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ فنا فی اللہ کی منزل پر ہے۔ جب انسان فنا فی اللہ کی منزل پر ہوتا ہے تو برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، بخاری وغیرہ میں بھی ہے، کافی میں بھی ہے کہ وہ حدیث قرب نوافل والی حدیث کے جب اس میں رسول خدا سے یہ حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی ذات ہے، قال اللہ عز و جل من احان لی ولین، کہ جو کوئی بھی، یعنی یہ جو انسان فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، جو بقا باللہ کی منزل پر ہے، اور جس کے اوپر خدا کے وہ جو الطاف ہیں یا وہ خدا کے جو اسماء حسنہ ان کی تجلی بن چکا ہے، اس کے بارے میں خدا کی ذات کہتی ہے کہ میرے اس ولی کی جو کوئی بھی اہانت کرے، مجھ خدا کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ یہاں پر اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھنا چاہیں تو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان میں سے سید الاولیاء جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اب ان کے ساتھ یہ خود حدیث نہ کہ شیعوں میں نہیں بلکہ برادران اہل سنت میں بھی ہے کہ اب وہ والی شخصیت کہ جو اس مقام پر پہنچی ہو اور خدا کی ذات اس کے بارے میں یہ کہے کہ جس کسی نے بھی میرے ولی کی اہانت کی، میری اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اب مولا علی کے ساتھ جو بھی مقابلے میں آیا کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی اس پیغام کے مطابق، رسول خدا کی اس حدیث کے مطابق جو دونوں کی کتابوں میں ہے، تو اب اس کی جنگ مولا علی سے نہیں ہے بلکہ اس کی جنگ خدا کے ساتھ۔ جو کوئی مولا علی کے مقابلے میں آئے، جتنے بھی دوسرے اولیاء اللہ گزرتے گئے ہیں، ان سب کے مقابلے میں جو بھی آیا، خدا کی ذات کہتی ہے کہ جو کوئی بھی میرے ولی کی اہانت کرے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ اور پھر خدا کی ذات فرماتی ہے کہ جس کسی نے بھی جو کچھ میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، اگر وہ ان فریضے کو ادا کرتا ہے تو اس فریضے کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ چیزیں جو اس کے اوپر واجب نہیں ہیں، یعنی نوافل کے ذریعے سے خدا تک مزید پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے یہ قرب نوافل کے ذریعے سے خدا کی ذات اس کو اس طرح سے بنا دیتی ہے کہ اللہ کی ذات اس کو اپنے قریب کرتی ہے اور اللہ کی ذات اس سے محبت کرتی ہے۔ جب اللہ کی ذات کسی سے اس طرح سے محبت کرتی ہے قرب نوافل کے ذریعے سے، قرب فرائض کے ذریعے سے، یہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور قرب نوافل کے ذریعے سے اللہ اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ خدا پہلے وہ محب خدا ہوتا ہے اور خدا اس کا محبوب ہوتا ہے، بعد میں جب نوافل کی منزل ادا کرتا ہے، نوافل کی منزل تک پہنچتا ہے، تو پھر انسان محبوب خدا ہو جاتا ہے، اور اس کے سم بسر سب، یعنی اس کا سم، اس کا بسر، اس کا کھانا پینا، اس کا مثلا دیکھنا، اس کا بولنا، سارے کا سارا وہ الہی ہو جاتا ہے، یعنی وہ عین اللہ ہوتا ہے، وہ جنب اللہ ہوتا ہے، وہ اذن اللہ ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں اس طرح کی شخصیات سوائے اہل بیت کے گھرانے سے آپ کو کہیں دوسری نہیں ملیں گی کہ جو اس منزل پر پہنچی ہوئی ہوں، یا وہ ہیں یا ان کے ساتھ ان کی اس مسیر یا اس سلوک کے اوپر عمل کرنے والے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ ہیں۔ اب ان میں سے دیکھیے
کہ مثلاً وہ والی شخصیت جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، یہ اس قرب کی اس منزل پر پہنچی ہوئی تھیں، تبھی تو اتنے اماموں نے ان کے بارے میں اتنے فضائل بیان کیے، اور اسی قرب کی منزل پر پہنچنے کی وجہ سے امام فرماتے ہیں کہ ان کم الکوفۃ صغیرہ، یعنی کم ایک چھوٹا کوفہ ہے، یعنی ایک چھوٹا نجف ہے. جس طرح مولا علی جس جگہ پر ہیں، بی بی معصومہ جس جگہ پر ہیں، اس کو بھی نجف جیسی مقبولیت اور جائگہ و مقام و منزلت حاصل ہے. اور پھر فرمایا کہ ان للجنت ثمانیۃ ابواب، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے کم کی طرف کھلتے ہیں. یہ اس بی بی کی کرامت کی وجہ سے، یہ اسی قرب کی وجہ سے کہ یعنی کوئی بھی انسان جب خدا کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس سے مراد فقط عبادات نہیں کہ انسان تسبیح پکڑ کے ذکر اذکار کی منزل پر پہنچنے وہ کرتا جائے تو اس نہ، بلکہ جتنے بھی اجتماعی لحاظ سے بھی جو چیزیں ہیں ان سب کا اسی طرح خیال رکھتا ہے جس طرح رسول خدا نے فرمایا. تو انسان اس قرب کی منزل پر جب پہنچتا ہے تو پھر خدا کی ذات اس کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے. اس کو صاحب کرامت بنانے کی وجہ سے، یعنی اس قرب کی وجہ سے خدا کی ذات نے اس کم کو وہ منزلت عطا کر دی. کس وجہ سے؟ اس بی بی کی وجہ سے، اس بی بی کے اس قرب کی وجہ سے کہ خدا کی ذات نے جو 8 دروازے بہشت کے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے 3 دروازے کم کی طرف کھلتے ہیں. اور پھر خدا کی جو حجج الہیہ ہیں، یعنی جو معصومین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم میں مقدس ہے یہ خود ہم سب کا گھر ہے. یعنی کم کو یہ جائگہ حاصل ہے کہ سارے معصومین کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے. جس طرح کہ آپ نے بھی آپ کہا کہ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ بی بی کی ذات نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے جو وقت کا انسان کامل تھا، جو اس وقت کی جو حجت خدا تھی، اس کی ذات میں بھی اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا. حالانکہ مثلاً اگر امامزادوں کا دیکھا جائے تو امامزادوں کے تقریباً 4 گروہ بنتے ہیں. ایک وہ امامزادے ہیں کہ جو مثلا دنیاوی امور کی وجہ سے یا دنیا کے کسی مسائل کی وجہ سے صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسری طرف چلے گئے، جیسے مثلا جعفر جو امام ہادی کے دور میں مثلا انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا، یا پھر زید النار جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، انہوں نے مثلا اس وقت کے خلیفہ کے ساتھ تھوڑی ساز باز کی. اور بعض ایسے بھی لوگ تھے کہ جو مثلا جو واقفیہ مذہب کے ساتھ جن کا تعلق تھا، یعنی بعض امام زادے ایسے بھی ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے. وہ اس کے بعد دوسرے امام زادے ایسے بھی آتے ہیں کہ جو وہ لوگ تھے کہ جو صراط مستقیم پر رہے، یعنی انہوں نے محمد و آل محمد کی ولایت کا اقرار بھی کیا، مانتے بھی تھے، لیکن مثلا تاریخ میں ان کا اس طرح نام یا ان کے لیے کوئی حرم یا ان کی خاص جائگہ وغیرہ نہیں قوم کے اندر بھی تقریباً 6000 اس طرح کے امامزادے ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی اس طرح کما حقہ پتہ نہیں، حالانکہ وہ ولایت مدار تھے، صراط مستقیم پر ہی رہے تھے. اس کے بعد تیسرا گروہ ان امامزادوں کا آتا ہے کہ جو صراط مستقیم پر رہے، اہل ولایت بھی تھے، اور لوگوں کے نزدیک ان کی ایک جائگہ بھی تھی، بعضوں کا حرم بھی بنا، جیسے حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی یا مثلاً سید محمد بلد میں. چوتھا گروہ ان امامزادوں کا ہے کہ جو مظہر تجلی تمام اہل بیت ہوئے ہیں، کہ جو کہہ لیں امام دوسرے جو اہل بیت ہیں 14 معصومین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آئے ہیں کہ ان کا حرم بھی ہے، ان کا قبہ بھی ہے. وہ لوگ ان کی زیارت کے لیے بھی بڑا شوق سے جاتے ہیں، اور وہ صاحب کرامت بھی ہیں، لوگوں نے ان کے ہاں کرامات بھی دیکھی ہیں. ان جو مظہر تجلی یہ تمام اہل بیت ہیں، ان میں سے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جائگہ اور منزلت جو ہے وہ سب سے بلند ہے، کہ بی بی سلام اللہ علیہا مظہر تجلی اہل بیت ہیں. یعنی تمام اہل بیت کا جو کیا کہہ لیں حرم ہے، وہ مثلا بی بی سلام اللہ علیہا کا حرم بھی وہ جائے گا، اور وہ ایک قسم کا وہ کرامت جو دوسرے معصومین میں ہے وہ یہ بھی رکھتے ہیں. یہ ساری کی ساری سلسلے کیوں حاصل ہوئے؟ اس وجہ سے کہ بی بی سلام اللہ علیہا خدا کی بندگی میں نہ کہ فقط ظاہری طور پر بلکہ عشق الہی میں اور اپنے زمانے کے امام کی ذات میں فنا ہونے کی وجہ سے خدا کی ذات نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ ان کا حرم بھی
اور بی بی سلام اللہ علیہا کی جائگہ مقام و منزلت ایسی بنی کہ مثلا لوگ ادھر جا کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ جو بھی انسان، اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بھی انسان خدا کی خالص ہو کر بندگی کرے اور جو اس کے حجج الہیہ ہیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے تو وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا سعید، ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے بیوی کا جو اپنے وقت کے امام کے ساتھ جتنا عقیدہ تھا، تو اسی ضمن میں کہ بیوی کا ولایت میں داری کیسی تھی، یہ بھی بیان فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم مکتب تشیع کے ایک خاص ایک شان ہے کہ ہمارے ہاں ولایت کو ایک بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، اور جو بھی انسان حتیٰ کہ وہ آیت انما ولیکم اللہ و رسولہ، اس کے تحت بھی ولایت کی ایک خاص جائگاہ ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا کو اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے تھوڑا سا مقدمتاً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر انسان بابصیر ہو، اگر انسان زمان شناس ہو، اگر انسان دشمن شناس ہو، تو وہ اپنے زمانے کے امام کو بھی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے۔ جو ولایت کے استحقاق ہیں، جو ولایت کی جائگاہ ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کو جانتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی ذات میں بالکل فنا ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا ہمارے پاس بہت ہی بارز اور واضح مثال مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ کو مولا عباس کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا کہ مولا عباس نے اپنے زمانے کے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو، دوسرے لوگوں نے دیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت مداری میں مولا عباس اس مقام و مرتبے پر تھے کہ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ زمانے کا امام ہے، وہ فقط ان کی بات پر کہہ لیں سر تسلیم میں خم کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن کسی جگہ پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ مولا عباس نے کوئی مشورہ دیا ہو۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات بھی بالکل اسی طرح سے ہی ہے کہ بی بی بھی اپنے وقت کے لحاظ سے اپنے وقت کے فتنوں کو بھی جانتی تھیں، کہ یعنی صاحب بصیرہ تھیں، کہ جس طرح سے دیکھیے فتنے جب جنم لیتے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان انسان تشخیص نہیں دے سکتا تو اس وقت اس کو صاحب بصیرت نہیں کہا جائے گا۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ ابھی فتنے اٹھ رہے ہیں، لیکن حق اور باطل کو بالکل مکس جب کر دیا جاتا ہے وہ بعض چیزوں کو نہیں جانتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے صاحب بصیرت ہوتے ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز دے سکتے ہیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن حق پر اپنی جان لٹانے کے لیے یا حق پر کس وقت عمل کرنا ہے اس چیز کو نہیں جانتے، یعنی زمان شناس نہیں ہوتے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق کو پہچانتے ہیں، زمان شناس بھی ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے زمانے کے امام کو ہماری ضرورت ہے، اور اسی وقت قدم اٹھاتے ہیں، اور جب اپنے امام کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اپنی جان دینے کے لیے یا مثلا جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اس زمانے کے امام کے آگے وہ سارا کچھ لٹا دیتے ہیں، یعنی وہ کہہ لیں کہ مثلا مطیع محض ہوتے ہیں۔ اب بڑی مشہور و معروف مثال ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کی ہے، یہ توابین والی مثال، کہ مثلا ان کو پتہ تھا کہ امام حسین حق پر ہیں، یزید باطل پر ہے، سفیر امام حسین کو بھی مانتے تھے، بیعت بھی ان کے ہاتھوں پر کی، لیکن ان کے جو بڑے بزرگ تھے سلیمان بن سورت خزائی، انہوں نے کیا کہا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو مکروہ جانتا ہوں، جب امام حسین ادھر آئیں گے تو میں اس وقت میں ان کے ساتھ مدد کے لیے جاؤں گا، یعنی زمان شناس نہیں تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر زمان شناس تھے، جس کی وجہ سے اسی وقت چلے گئے اور انہوں نے وہ مقام و مرتبہ حاصل کر دیا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت بی بی نے جب ان کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی فتنوں کا دور تھا۔ مثلا ایک طرف بعض واقفیہ مذہب والے تھے، مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے بڑے، انہوں نے آگے امام موسیٰ کاظم یعنی بی بی کے والد بزرگوار کی مثلا امامت کو قبول نہ کیا اور ایک الگ سے مذہب بنا لیا، واقفیہ مذہب۔ ایک وہ تھے کہ جن کو زید النار کہا جاتا ہے، انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا اور الگ سے ایک مثلا امام کے اوپر ایک الزام لگا کر ایک الگ سے اپنا وہ تعارف شروع کروا دیا اور امام کو نہیں مانا۔ تیسری طرف سے مامون ملعون نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی مرو بلایا اور مثلا ان کو ولی عہدی دی، جس کے بارے میں خود بی بی ان ساری چیزوں کو جانتے ہوئے
بی بی نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا. یعنی بعض دوسرے امام زادے بھی ایسے تھے کہ جو دنیا کے بہکاوے میں آئے، لیکن بی بی کی ولایت مداری کو دیکھیے کہ بی بی نے اس وقت مرو سے حرکت کرنا شروع کی اور اپنے زمانے کے امام تک پہنچنے کے لیے کوشش کی تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ مثلاً امام برحق کون ہے، ہمارے زمانے کا امام کون ہے. جبکہ مثلا واقفیہ جو ہے وہ امام کو بھی نہیں مانتے تھے، زید النار بھی امام کو نہیں مانتے تھے، اور بعض اس طرح کے فتنے بڑھ رہے تھے. لیکن بعد میں جب بی بی نے ادھر سے چلنا شروع کیا، اس سے لوگوں کو بھی بتایا، اور پھر سب سے بڑھ کر مامون نے جو سیاست کھیلنا چاہی تھی امام کے ساتھ، اس کو بھی بی بی نے اشکار کیا. اور پھر بی بی کا مثلا وہ سارے کا سارا سفر جو اس سے پہلے تاریخ قم میں آپ کے سامنے بیان بھی کیا. اور بی بی کی ولایت مداری کے بارے میں اگر ایک اور چیز کو آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے ولایت کے ارد گرد گھومتے ہیں. مثلا بی بی کو جب آپ سلام پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ. یعنی ولی خدا کی بیٹی، ولی خدا کی بہن اور ولی خدا کی پھپھی. اس چیزوں کو دیکھیں تو بی بی سلام اللہ علیہا نے جو زندگی گزاری ہے وہ مثلا ایسے معصومین کے دور میں گزاری ہے کہ جس وقت امام موسیٰ کاظم بھی تھے، اور اس کے بعد بی بی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور دیکھا اور امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا. اور بی بی سلام اللہ علیہ کی ولایت مداری کو دیکھ کر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر یہ نتیجہ ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں کہ جو انسان بھی ولایت کا اقرار کرتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی مدد جس حالت میں بھی ہو اس کو کرنی چاہیے، اور جس زمانے میں ضرورت ہو اس زمانے میں نکلے. اور بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات اور ان کا مسیر ہم سب اہل ولایت کے لیے مشعل راہ ہے. یہ بتائیں کہ بی بی کو جو معصومہ لقب ملا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کو مقام عصمت حاصل تھا، یا ان کو کیسے ملے، ان کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ غافدہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور یہ سوال جو ہے مبتلا بھی ہے، کیونکہ اکثر زائرین آتے ہیں، دوستان آتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنی شان و شوکت حاصل ہے، اور وہ بچپن سے یہی سنتے ہوئے آئے ہیں کہ معصوم کون ہوتا ہے؟ نبی یا انبیاء یا رسول یا ائمہ معصومین علیہ السلام. لیکن جب بی بی کی زیارت پڑھتے ہیں تو پہلا یہی سوال کرتے ہیں کہ اور ان کا نام بھی ہے یا فاطمۃ المعصومہ، ٹھیک، معصومہ. تو آیا معصومہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ عصمت کی جو ہے درجے پر فائز ہیں؟ تو ایک علمی ایک چھوٹا سا مقدمہ کلام کی نظر میں آپ کے بعد اور 2-3 دلیلوں کے ذریعے سے آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ جو ہے واقعاً عصمت کے درجے پر فائز ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر علم کلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عصمت کی 2 قسمیں ہیں، یا تو عصمت علمی ہے یا عصمت عملی ہے، ٹھیک. اور کلام کی نگاہ میں کہتے ہیں کہ جو عصمت علمی ہو گئی یا عملی ہو گئی، یہ جو ہے ائمہ معصومین یا انبیاء کے خاصہ ہے، ٹھیک، یہ کلام کی نظر میں ہے. لیکن اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو کوئی معنی نہیں ہے یہ 2 عصمتیں جو ہے کسی اور غیر معصوم میں پائی جائیں. کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر معصوم ہو اور وہ سیر سلوک، دیکھے سید بزرگوار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی ذات کو جو ہے خدا کی ذات میں فنا کر دیتا ہے قرب نوافل کے ذریعے سے، تو اس کا بولنا خدا کا بولنا، اس کی سم خدا کی سم، اس کی بصر خدا کی بصر بن جاتی ہے، ٹھیک. تو اگر کوئی شخص سیر سلوک کے ذریعے سے ان تمام منازل کو طے کرتے ہوئے عالم قدس کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو پھر وہ بھی ایک قسم کی جو ہے عصمت کے درجے پر جو ہے فائز ہو جاتا ہے. تو اگر یہی اصطلاح اگر ہم لے کر آتے ہیں عصمت علمی اور عملی، تو اگر ہم دلیل کے ساتھ بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ عصمت یعنی جو علمی مرحلہ ہوتا ہے اس کا جو منشا ہوتا ہے غلطی کا اور خطا کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ واسطہ ہونا ہوتا ہے. کیونکہ ہماری زندگی جو ہے حواس خمسہ میں گھری ہوئی ہے. ہم جس چیز کو درک کرتے ہیں، نظر ہو گیا، سننا ہو گیا، بولنا ہو گیا، سمجھنا ہو گیا، ان کے اندر جو ہے غلطی کا جو ہے شعبہ پایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک علمی غلطی ہے. لیکن وہ شخصیات کہ جو ان واسطوں کے ذریعے سے جو ہے ان چیز کو درک نہیں کرتی، بلکہ ان کے پاس علم حضوری ہوتا ہے، ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عالم قدس کے ساتھ متصل ہوتی ہیں. ایک ایسا ان کے پاس کوئی ایسا واسطہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بلا واسطہ جو ہے معلوم اور عالم اور علم کے درمیان جو ہے علم کو جو ہے وہ کسب کرتے ہیں. تو یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. جیسے سید بزرگوار نے فرمایا
کہ جب جو ہے انسان خدا کے اس کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں. یا یہ جو عملی جو میں نے بیان کیا کہ آتے ہیں کلام کی نظر میں یا تو عصمت عملی ہے, تو عملی میں دیکھا جائے تو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں, آپ کے اعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اعمال ہوتے ہیں, افعال ہوتے ہیں, ٹھیک, کہ انسان کے جو تمایلات نفسانی ہیں, یعنی انسان جو ہے مختلف تمایل رکھتا ہے, ہوس رکھتا ہے, جو اس کو جو ہے خطا پر جو ہے ابھارتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص کے جس کے اندر یہ تمایلات نفسانی ہونے کے باوجود وہ اس کو ضبط کرتا ہے, وہ کنٹرول کرتا ہے, تو آیا وہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا؟ یقیناً وہ عملی پہنچ سکتا ہے. تو جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بلا شعبہ بلا شک جو ہے اس مرتبے یعنی جو عصمت عملی ہے, عصمت عملی میں جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جتنے بھی افعال و اعمال اور جو لغزش کا سبب بنتے ہیں ان کو روکا ہے اور خدا کی ذات میں اپنے آپ کو محو کر دیا ہے. تو دوسری اصطلاح میں جو کہ معروف بھی ہے کہ عصمت کبریٰ پہ اگر فائز نہیں ہے تو عصمت صغریٰ پر تو جو ہے سیدہ جو ہے فائز ہیں. اب آپ کے پاس ٹوکنے ہو رہی ہیں بے بخشی, وہ ہے بھی کہتے ہیں 14 معصومین عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, اور ان کے بعد ان کی وہ دوسری اولادیں جیسے شہزادہ علی اکبر ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یعنی غیر معصومین جو سید کی بات ہے واقعاً تائیدن بھی یعنی اس بات کی تائید بھی کرتی ہے کہ یعنی 14 معصومین اور انبیاء کے علاوہ جتنے بھی جو ہے اپنی جو ریاضت اور سلوک کے ذریعے سے جنہوں نے ان راہ کو طے کیا ہے وہ عصمت صغریٰ پہ فائز ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ کلام کی نگاہ میں جو ہے وہی عصمت عملی کو جسے ہم کہا جاتا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے, اب یہ اس مقدمے کے بعد اب اس کو جواب دینا جو ہے ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم نے ثابت کر دیا کہ بی بی کے لیے عصمت تو ہے. آیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے دلیل ہے. دلیل کون سی دلیل ہے؟ خود امام رضا علیہ السلام, امام ہشتم, امام رؤوف, پہلے اس امام کے مرتبے کو سمجھے, اس کے مقام کو سمجھے کہ کون ہیں وہ. تو جب وہ سمجھ آ جائے گا کہ جو ما ینطق عن الہوا کے مساق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, کچھ بھی نہیں کہتے, بلکہ وہ کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے, جو مشیت اللہ ہیں, ان کا ہر کلام ہر فعل خدا کی مرضی کے علاوہ نہیں ہوتا. تو یہی امام اس سیدہ کے بارے میں ٹھیک کیا فرماتے ہیں؟ من زار المعصومہ کمن زارنی. ٹھیک, حدیث کے جو ہے جملے واضح ہیں کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی ایسے ہے کہ جس نے میری زیارت کی. تو پہلے الفاظ پہ غور کریں کہ کون امام معصوم کس لقب سے کس عنوان سے پکار رہے ہیں. امام معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ معصومہ کہا ہے, یعنی دیکھا جائے تو بی بی کا نام فاطمہ ہے, اصل نام فاطمہ ہے, لیکن امام نے یہ پکار ان کی جو پکار کی وہ کیا ہے؟ معصومہ. یہ پہلی دلیل ہے ان کی عصمت کی. دوسری کہ جب امام معصوم جو ہے اپنی زیارت کو یعنی امام معصوم ان کی زیارت کو کیا قرار دے رہے ہیں کہ جیسے جس نے جناب سیدہ کی زیارت کی ہے اس نے میری زیارت کی ہے. ٹھیک, یہ دوسری بات ان کی عصمت. اور تیسری دلیل جو ان کی عصمت کے اوپر اگر آپ پیش کی جائے تو مقام شفاعت کا بی بی کا ہونا. ہم زائرین آپ جیسے کہ جب زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ آتا ہے یا فاطمہ تو اشفعی فی الجنہ, کہ جانب سیدہ ہماری جو ہے جنت میں شفاعت کریں. تو میرا آپ سے سوال ہے, شفاعت کون کر سکتا ہے؟ جو خود داغدار ہے وہ شفاعت کر سکتا ہے؟ بلکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے کوئی خدا کے راستے میں صرف کر دی ہو, کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو پس جو گناہ نہ کرے وہ عصمت کے منزل پر فائز ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جناب سیدہ کو معصومہ کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ سید, بہترین جوابات دیے آپ نے, بہت شکریہ. اور اگلا سوال سید آپ سے ہے کہ بی بی کے کرامات اور ان کے جو مقام توسل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کون سے شواہد موجود ہیں؟ اور ایک اور چیز یہ کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مدد مانگنا شرک ہے, تو آپ یہ بھی بیان فرمائیں کہ شرک اور توسل میں کیا فرق ہے؟ احسن, جزاکم اللہ. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما دخل علیہ زکریا المحراب ووجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. دیکھیں, یہ سب سے پہلے تو ایک چیز کی نوعیت دیکھنی چاہیے کہ جو آپ نے آخر میں کہا اس کو بلکہ پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ توسل اور شرک میں فرق کیا ہے. بعض ہمارے جو دوسرے مکاتب ہیں وہ مثلا بعض آیات کے ذریعے سے استدلال بھی کرتے ہیں, جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے کہ فقط اور فقط خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اللہ سے ہی مدد لینی چاہیے.
یہاں پر ہمارے مکتب میں توسل شرک نہیں گنا جاتا، یعنی وہ والا توسل جس میں ہم جس اولیاء اللہ کی قبر پر جا کر جو کہ خدا کا وہ مقرب ہوتا ہے اس کے واسطے سے ہم جب خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو وہ ہم اس کو اللہ مان کے نہیں کر رہے، نہ ہی ہم اس کو مثلاً اس کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت تو فقط اللہ کی ہے۔ تو یہ والی آیت کو بعض برادران پڑھتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اس کے علاوہ دوسری بھی تو ہے جس طرح کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ خدا کی ذات خود کہتی ہے کہ نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو۔ اب نہ روزہ اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے، جبکہ خدا کی ذات خود قرآن میں کہہ رہی ہے کہ نماز اور روزے سے مدد حاصل کرو۔ یہ دونوں اللہ نہیں ہیں اور بلکہ غیر اللہ بھی نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ من اللہ ہیں، یعنی نماز بھی اللہ کی طرف سے ہے اور روزہ بھی اللہ کی طرف سے، بلکہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی یہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان وہ اللہ کا حکم ادا کر کے اس طرح، اسی طرح اولیاء اللہ بھی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ مثلاً خیبر کے میدان میں یہ جو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے بارے میں بھی اشکالات کیے جاتے ہیں۔ خیبر کے میدان میں رسول خدا نے جب تک یا علی مدد کہا نہیں اس وقت تک تو خیبر کا میدان بھی وہ فتح نہیں ہوا تھا، تو اس کے بارے میں تو آیت بھی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ نصیر کون ہے؟ یہ مددگار کون ہے؟ مددگار مولا علی کی ذات۔ جب تک مولا علی سے مدد طلب نہیں کی گئی اس وقت تک مسلمانوں نے قلعہ خیبر کو فتح نہیں کیا، اور پھر جس کے ذریعے سے مدد لی گئی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قلعہ خیبر کا در جو ہے وہ جسمانی قوت سے نہیں اس کو اکھاڑا بلکہ میں نے ربانی قوت سے اس کو جو ہے اکھاڑا ہے۔ یہاں پر وہ اولیاء اللہ بھی جو دی ہوئی خدا کی طاقت ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز اس نقطے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ میں سے کسی کو بھی نہ خدا کہتے ہیں، نہ ہی خدا کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں، نہ ہی اس کے عرض میں لے کر آتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ہستیاں غیر مستقل ہیں۔ مستقل ذات فقط اللہ کی ہے، لیکن خدا کی ذات نے ان کو وہ جو مسیر بندگی تھا وہ طے کرنے کی وجہ سے، وہ خدا کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے خدا کی ذات نے ان کو وہ چیزیں عطا کی ہیں جو عام بندوں کے پاس نہیں ہیں، اور ان کے وسیلے کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم براہ راست خدا کی بارگاہ میں جا سکیں۔ اگرچہ دعا کرنے کے لیے تو در کھلا ہے، ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں خود خدا بھی کہتا ہے کہ مثلا میرے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے ذریعے سے میری اس بارگاہ تک ہو، جس طرح کہ ابھی میں آپ کے سامنے میں نے یہ جو آیت تلاوت کی کہ جس میں حضرت زکریا کے بارے میں کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ جب بھی حضرت زکریا محراب عبادت حضرت مریم سلام اللہ علیہ میں جاتے تھے تو جتنی دفعہ بھی گئے تھے ہر دفعہ ان کو ایسے پھل نظر آتے تھے جو اس موسم کے نہیں ہوتے تھے۔ جب اس موسم کے نہیں ہوتے تھے تو اس وقت سوال کرتے تھے قال یا مریم ان لک ھذا، کہ اے مریم، حالانکہ خود جانتے تھے وہ بھی ولی خدا ہے، نبی خدا تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا، لیکن دیکھتے تھے کہ اس موسم کے بھی نہیں ہیں، یہ کسی اور یعنی بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس ہوتے تھے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ سے جب پوچھتے تھے تو بی بی مریم کہتی تھیں کہ یہ خدا کا فضل ہے، یعنی یہ سارا کا سارا کچھ ہوا من عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے، اور خدا کی ذات جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم نے اس چیز کو اس کرامت کو بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے محراب عبادت میں دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حضرت زکریا نے وہاں پر توسل کیا اور وہاں پر اپنے لیے صاحب اولاد ہونے کے لیے دعا کی، اور خدا کی ذات نے ان کو پھر حضرت یحییٰ جیسا فرزند بھی عطا کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود ولی خدا کے محضر میں جا کے دعا کرنا اور بڑے دور سے دعا کرنے میں بھی فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زکریا دیکھے جب محراب عبادت حضرت مریم میں گئے اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ حضرت مریم صاحب کرامت ہیں، ان کے اوپر خدا کا خاص الطاف اور خدا کی خاص کرامات ان سے ظاہر ہو رہی ہیں، اور خدا کی ذات ان کو رزق عطا کر رہا ہے، تو وہاں پر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو مستجاب فرمایا۔ یعنی محضر ولی کے پاس جا کر دعا کرنا
یہ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہاں پر اس صاحب قبر کا حضور سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہ کا بھی دیکھ لیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے حرم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ توسل کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ معصومین کے ساتھ توسل کر رہے ہیں. یعنی توسل کرنے کے لحاظ سے بی بی سلام اللہ علیہ کی عظمت اور جائگہ اور مقام و مرتبہ بھی جس طرح سے آپ معصومین دوسرے معصومین کے حرم میں جا کے آپ توسل کرتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی توسل کر سکتے ہیں. اور پھر بار بار اس چیز کو دہرایا بھی جاتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مکتب تشیع میں سے کوئی بھی اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے یا مثلا معصومین کے حرموں میں جا کے توسل کرتا ہے، ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اللہ مان کے کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو وہ خدا کے نزدیک ایک قرب ہونا ان کا مثلا ایک واسطہ فیض ہونے کی وجہ سے ہم ان ہستیوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کے مثلا دعا کرتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، کیونکہ آپ کا چہرہ خدا کے نزدیک وجیح ہے، آپ خدا کے مقرب ہے. اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہ کی کرامت اور توسل کے لیے سب سے بڑی ایک یہ بھی بہت بڑی تائید ہے کہ خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بی بی سلام اللہ علیہ کے بارے میں کوئی سوال ہوا تو امام نے سعد قمی سے کہا کہ ہماری ایک قبر ہے تمہارے پاس. کہا کہ آپ کی مراد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے؟ کہا ہاں. کہا کہ جب ان کے پاس جاؤ تو اس طرح سے زیارت پڑھا کرو تو اس میں ایک باقاعدہ جملہ آتا ہے یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، کہ یعنی اے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں جنت میں جانے کے لیے. کیوں کریں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ و منزلت خدا کے نزدیک بہت زیادہ ہے، آپ کی جائگہ آپ کا مقام خدا کے نزدیک زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں امام معصومین نے یہ تعلیم دی کہ ان کے پاس جا کے آپ شفاعت طلب کریں، آپ ان کے پاس جا کے توسل کریں، کیونکہ ان کے پاس توسل کرنے سے خود جو بہشت کے اندر رہ رہا ہے اس کے درجات میں اضافہ ہوگا، اور جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اللہ اس کو توفیق توبہ دے گا کہ اس بی بی کی وجہ سے وہ واپس جنت کی طرف چلا آئے گا. تو یہ والی چیزیں جو مثلا ہمارے ہاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ ہم توسل کرتے ہیں تو توسل انسان کو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. توسل ہم کرتے ہیں کبھی بھی ہم ان ہستیوں کو نہ اللہ مانتے ہیں نہ ہی اللہ کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں، بلکہ ہمارا یا علی مدد کہنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے فرض کر لیجئے کہ انسان اگر بیمار ہو جائے تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کبھی اس نے جا کے یہ ڈاکٹر کو کہا کہ اے ڈاکٹر صاحب میں اپنے بچے کی شفا کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اللہ نے جو کچھ آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے اس علم کے ذریعے سے میرے اس بچے کو شفا دے دیں. اتنی لمبی تمہید جب باندھے گا تو وہ بچہ ہی مر جائے گا. بلکہ کیا کہتے ہیں جا کے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو مثلا مریض ہے تو اس کو شفا دے دے، اس کا علاج کر دے. آئی سی یو میں بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی بچا سکتے ہیں. آیا ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ ہے؟ اس کی مراد کبھی بھی یہ اللہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی بجائے وہ لمبی چوڑی تمہید باندھے کہ میں اپنے بچے کی شفا کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کے مطابق. نہ، میرے ذہن میں ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے، یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ایک سبب ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا علم ہے، اس علم کی روشنی میں یہ مجھے کچھ دوائیاں لکھ کر دے گا، اس کے ذریعے سے میں بچ جاؤں گا. کبھی بھی کوئی بندہ ان کو اللہ نہیں مانتا، لیکن کہہ یہی رہا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے شفا دینی ہے، جو کچھ کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے. جس طرح آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کے صرف چند جملے اس طرح کے کہہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم بی بی معصومہ کے حرم میں جائیں، مولا علی کے حرم میں جائیں یا علی مدد کہیں تو ہمارا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یا علی مدد کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں ان کو لے کر آ رہے ہیں، بلکہ علی نے بھی جو مدد کرنی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کرنی ہے، کیونکہ مشیت اللہ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہم نے کہا، حتیٰ کہ مثلا آپ قرآن میں پڑھ لیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ بھی بے اذن اللہ جو ہے بیماروں کو شفا دیتے تھے. اسی طرح جتنے بھی مثلا حتیٰ کہ مردے تھے ان کو زندہ کر دیتے، لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے بے اذن اللہ. تو یعنی خدا کے اذن کے ذریعے سے. بس مختصر آپ کو یہ کہوں کہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو یا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں یا لبیک یا حسین کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ غیر مستقل ہیں، خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ بلکہ شرک نہیں، عین توحید ہے. شرک ان کے لیے ہوگا کہ جو مثلا فرض کریں پھر ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں، انجینئر کے پاس بھی نہ جائیں اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی نہ جائیں، عام روزمرہ زندگی میں بھی. بس ایک چیز بات کر کے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. آپ نے جو سوال کیا کہ ایک دفعہ آغا محسن کراتی سے مکہ میں کسی نے کوئی بات کی
تو کہا کہ مثلاً آپ لوگ اس طرح آئمہ سے مانتے ہو، اس طرح یہ شرک کا مرتکب ہوتے ہو، آپ جا کے مثلاً جالی کو چومتے ہو، آپ جا کر مثلاً ان سے مدد طلب کرتے ہو، تو یہ سارے کا سارا شرک ہے، تو اس کی بجائے آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو اب انہوں نے ان کے ادھر ایک تھی قلم سا تھا، اس نے کچھ بدتمیزی کی کہ جاؤ اس کو جا کے کہو تو اس کو تمہاری مدد کریے، وہ تو قلم تھا، انہوں نے قلم گرایا، کہتے ہیں اب اپنے اللہ کو کہو کہ اس کو اٹھا کے دکھائے، اپنے اللہ کو کہو کہ اس کو اٹھائے. یعنی مثلا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنا، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ مثلاً سبب و اسباب کی دنیا ہے، جس کے ذریعے سے خدا کی ذات اس کائنات کو چلا رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ کو علاج چاہیے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو تعلیم چاہیے تو آپ استاد کے پاس جائیں گے، اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، تو وہ آپ کی مدد کرے گا. اس سے مدد لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کہہ رہے ہیں، یا ہم ان کو اگر اللہ نہیں کہہ رہے تو اللہ کے مقابلے میں بھی نہیں لے کر آ رہے، بلکہ یہ خدا کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہے. رسول خدا نے خیبر کے میدان میں بھی مولا علی کو یا علی مدد کہہ کے پکارا، اور اسی طرح سے ہم بھی جب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں جاتے ہیں، جب توسل کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے بزرگان اتنے کافی سارے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ادھر توسل بھی کیا اور بی بی کی کرامات کو بھی دیکھا. اگر وقت ہے تو وہ میں بیان کر دیتا ہوں، نہیں تو دوبارہ کیونکہ اگلے میں کر لیتے ہیں، زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے. اگلا سوال سید آپ سے ہے کہ کیا بی بی کو مقام شفاعت حاصل تھا؟ اور جس طرح سید ابھی فرما رہے تھے کہ جو زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، ہاں کہ جنت میں ہماری شفاعت فرمائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جو زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں یہ کس سے مروی ہے؟ ماشاء اللہ کا فدا، آپ کے جو ہے سوال کافی بہترین ہیں، اور واقعاً یہ ایسے سوالات ہیں. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا کہ کچھ زائرین جو ہے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو میں بھی ایک زائر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے یہی جملہ کیا یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ. تو اس نے کہا کہ قبلہ یہ بتائیے گا اس کا معنی کیا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ جو ہے جنت میں شفاعت کریں گی. تو وہی سوال جو آپ نے جو ہے آج بے عین ہی اس سوال کو جو ہے دہرایا ہے. تو چند مقدمات پھر آپ کو جو ہے اس سوال اور اس کے جواب کے حوالے سے آپ کو بیان کرتے چلا جاؤں کہ بی بی کو جو ہے مقام شفاعت حاصل ہے. ٹھیک، تو چند مسلمات ہیں جیسے کہ آیات اور روایات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ تمام انبیاء اور تمام معصومین علیہم السلام کو جو ہے مقام شفاعت حاصل ہے. ٹھیک، اور ان معصومین کے علاوہ جس کو مقام شفاعت حاصل ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ، جناب سیدہ معصومہ کم علیہ السلام ہیں، کہ جن کو جو ہے مقام شفاعت حاصل ہے. کیونکہ اور صرف مقام شفاعت حاصل نہیں ہے، بلکہ ان کی شفاعت جو ہے بہت زیادہ وسیع بھی ہے. وسیع بھی ہے کس لحاظ سے؟ کیوں کہتے ہیں کہ بعض دو جو ہے آپ کے سامنے دلیل پیش کرنا چاہوں گا. ایک جو ہے روایتی دلیل یعنی روایت سے، اور دوسری جو ہے شہود سے یعنی سیرت علماء سے، کہ کس طرح سے جو ہے بی بی کی شفاعت جو ہے وسیع تر ہے، تاکہ آپ کے اس جواب کو بھی جو ہے واضح ہو جائے کس طرح یعنی جنت میں شفاعت کا کیا مطلب ہے. تو تمہیداً ایک جملہ کہوں کہ جیسے کہ ہم نے روایت پڑھی تھی اور سید نے بھی جو ہے اپنے پہلے عرض کیا تھا، کیا عرض کیا تھا کہ جو ہے انا کم الکوفۃ الصغیرہ، کہ کم کیا ہے؟ کوفہ صغیرہ ہے. اور پھر یہ سید نے فرمایا تھا کہتا ہے کہ جنت کے لیے للجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے لیے جو ہے 8 باب ہیں، جن میں سے 3 باب جو ہے کم سے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی پوری دنیا کو آپ اگر دیکھیں، دنیا میں جو ہے مختلف کنٹریز کو دیکھیں، مختلف ملکوں کو دیکھیں، اس میں مختلف شہروں کو دیکھیں، ان شہروں میں مختلف مقدس مقامات کو بھی دیکھیں، لیکن اب 8 کو اگر تقسیم کریں تو 3 کا جو ہے جو ہنسا ہے وہ اکثریت پہ دلالت کرتا ہے. یعنی یہ بھی بیوی کی برکت کی وجہ سے کہ یعنی 3 دروازے جو ہے کم سے کھول رہے ہیں. اس کے بعد حدیث کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تدفن فیہا امرأۃ من ولدی اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ. ٹھیک، یعنی یہاں پہ ان قریب، یعنی جیسے کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان کی ولادت جو ہے، ولادت کی پیشن گوئی جو ہے ان کی ولادت سے تقریباً 45 سال پہلے کر دی گئی تھی. تو امام نے فرمایا کہ ایک ایسی جو ہے خاتون جس کا نام جو ہے فاطمہ بنت موسیٰ جعفر ہوگا، ادھر سرزمین قم پہ ان کو جو ہے دفن کیا جائے گا.
اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے جو کہ ہماری شاہد مثال بھی ہے، اور ہم نے یہی ثابت کرنا ہے کہ بی بی کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت خاص نہیں ہے بلکہ عام اور وسعت رکھتی ہے، کیونکہ امام نے کلن حدیث میں جو ہے نا اطلاقاً اس بات کو کہا ہے، کیا کہا ہے کہ تدخلوا بشفاعتہا شیعتی الجنت باجمعہم۔ ماشاءاللہ آپ جو ہے اہل علم بھی ہیں اور طالب علم بھی ہیں اور سید بھی بہتر جانتے ہیں کہ جہاں پر ایک اجمعین جو ہے لفظ تاکید کے لیے آتا ہے، سب کے سب کو جو ہے نا شامل کرتا ہے، تو یہ وہاں پر عرض نہیں کیا کہ بعض کو چھوڑ دیں گے بعض کو نہیں، جتنے بھی تمام کے تمام شیعہ، پہلے تو کہا کہ اجمعین یعنی تمام کے یعنی کلہ تمام کے تمام شیعہ، یعنی تدخلوا بشفاعتہا شیعتی الجنہ، یعنی تمام کے تمام یعنی میرے شیعوں میں سے بے اجمعہم، کہ پھر تاکید لائے جاتا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے اس میں استثناء حاصل نہیں ہے، سب کے سب۔ یہ تو یہ روایتی لحاظ سے کہ وسعت شفاعت پہ۔ اور دوسری دلیل جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ علماء کی سیرت میں بہت معروف اور مشہور قصہ ہے مرزا قمی کا، شیخ مرزا قمی کا، تو نقل کرتے ہیں محدث عباس قمی کہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز خواب میں یا حالت خواب میں دیکھا کہ مرزا قمی جو ہے تشریف آور ہیں، تشریف رکھتے ہیں، تو میں نے ان سے سوال کیا شیخ کیا بی بی معصومہ کم اہل کم کی شفاعت کریں گی؟ شیخ تھوڑا سا جو ہے ان کا لہجے میں تھوڑی سی گرمی آئی اور وہ گرم ہو گئے، یعنی کہتے ہیں ہم جسے کہتے ہیں اردو میں یعنی جذباتی ہو گئے، اور یعنی ایک فارسی میں ایک جملہ کہا چے گفتی، یعنی کیا کہہ رہے ہو؟ تو شیخ عباس قمی نے کہا میں نے دوبارہ تکرار کیا کہ آیا جو ہے یہی سی سوال کو دوبارہ تکرار کیا، تو شیخ نے پھر اور زیادہ جو ہے غصے کی حالت میں کہا چے گفتی کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے دوبارہ یہ تکرار کیا تو شیخ نے جو ہے اپنے غصے کو تھوڑا تھاما اور کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا سمجھتے ہو تم بی بی معصومہ کم کو؟ اہل کم کی شفاعت کے لیے تو میں مرزا کم میں ہی کافی ہوں، یہ سیدہ تو تمام عوالم کی تمام جہان کی جو ہے شفاعت کریں گی۔ تو اب ان مقدمات کے بعد کہ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ بی بی کی جو شفاعت جو ہے وسیع تر ہے، تو اب شفاعت کی جو ہے دو قسمیں ہیں، یعنی شفاعت کی تین قسمیں تقریباً جو ہے اگر دیکھا جائے تو کتب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک شفاعت وہ شفاعت ہے کہ جہاں پر جو ہے جو گناہوں سے آلودہ اشخاص ہیں بی بی ان کی جو ہے شفاعت کی جائے۔ ایک شفاعت وہ ہوتی ہے کہ وہ اشخاص کے جو بہشت سے کسی بھی وجہ سے جو ہے نکال دیے گئے ہیں ان کی شفاعت، اور ایک وہ شفاعت ہے کہ جو کہ ابھی سید نے ذکر بھی کیا، توسل میں بیان کیا، توسل میں کہ خود جنت کے اندر مومنین کے مراتب کو جو ہے بلند کرنے کے لیے جو شفاعت ہے۔ تو سیدہ معصومہ کم ایک ایسی واحد ہستی ہیں غیر معصومین میں کہ جن کو یہ تین مرتبے حاصل ہیں شفاعت کے۔ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کی شفاعت کریں گی اس شرط کے ساتھ کہ اس نے حق الناس کو تلف نہ کیا ہو۔ شفاعت کریں گی ان لوگوں کی کہ جنہیں بہشت سے نکال دیا گیا، صحیح، اور شفاعت کریں گی ان مومنین کو جو کہ آلریڈی اور پہلے سے ہی جو ہے جنت میں اور بہشت میں موجود ہیں تاکہ ان کی درجات بلند ہوں۔ لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بی بی کی شفاعت اسے نصیب ہوگی جس نے حق الناس کو تلف نہ کیا ہو، جس نے توبہ کی ہو اور اپنی غلطی پر نادام بھی ہو، اپنی غلطی پر جو ہے پیشمان بھی ہو۔ تو یہ تو آپ کا سوال تھا شفاعت کے حوالے سے۔ اور دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا کہ ہم جو حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ایک زیارت نامہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو آیا اس زیارت نامے کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کو بتلاتا چلا جاؤں کہ اگر آپ ماشاءاللہ زیارتوں پر بھی گئے ہیں اور سید بھی جو ہے گئے ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامعین وہ زیارتوں پہ جا سکتے ہیں، تو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے جو ہے زیارت نامہ موجود ہے، یعنی ایک امام کے لیے دوسرے امام نے جو ہے زیارت پڑھ کر ادب زیارت کو بتلا کر بتایا کہ اس معصوم کی اس طرح زیارت کرنی ہے۔ لیکن غیر معصوم میں صرف دو ہستیاں ہیں کہ جن کی زیارت خود پڑھ کر معصوم نے تلقین فرمائی ہے۔ ایک زیارت ہے مولا عباس شاہ علمدار کی، اور اس کے بعد اولیاء اللہ میں جو زیارت ہے جو امام سے جو ہے منقول ہے، جو امام سے معصور ہے وہ بی بی معصومہ کم علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یہ ایک بات۔ یعنی باقی جو دوسرے امام زادگان کی ہیں وہ خود بعض ہاں وہ اچھا سید یہ دوسرے امام زادگان کے یعنی معصور نہیں ہے، وہ غیر معصور ہیں، یعنی معصور یعنی اس زیارت کو کہتے ہیں کہ جو خود امام معصوم نے جو ہے تلقین فرمائی ہو اپنے کسی صاحب کو، ٹھیک، اپنے کسی صحابی کو اصحاب میں سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ امام
رضا علیہ السلام نے جو ہے سعد قمی کو جو ہے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یا سعد عندکم قبر، تو جواب کہتے ہیں کل تو جعلت فدا کا قبر فاطمہ بنت موسیٰ، امام کہتے ہیں نعم، یعنی قالا نعم، اور پھر یہ کہا، یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ من زارہا عارفاً بحقہا فلہ الجنہ. تو یہ امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ ان کی زیارت جو ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنا شرف رکھتی ہے. کہ یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ جو غیر معصوم ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں غیر معصوم میں، اور جتنے بھی اولیاء میں ہیں، اگر دیکھا جائے تو بی بی معصومہ کم کے علاوہ کسی بھی غیر معصومہ کی جو ہے زیارت کی اتنی زیادہ جو ہے تاکید نہیں کی گئی. جیسے کہ سید نے پہلے جو ہے ولایت مداری میں ہی فرمایا تھا کہ بی بی جو ہے ائمہ علیہ السلام کے جو ہے جھلمٹ میں جو ایک ستارے کی مانند ہے، کہ جس کے بارے میں جو ہے نا، اگر امام صادق کو دیکھیں تو وہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ ان کی زیارت جو ہے تو عادل الجنہ، کہ ان کی زیارت جو ہے جنت کے برابر ہے. یہ نہیں کرے کہ جنت صلہ ہے، بلکہ ان کی زیارت ہی جنت ہے. سبحان اللہ. یعنی عدل کا جو ہے یہاں پہ یعنی ہم تراز کیا ہے، عدل کا جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد جب امام رضا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ من زارہا عارفاً بحقہا فلہ الجنہ. اور پہلے بھی کیا کہتے ہیں امام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے میری بہن کی یعنی زیارت کی، ایسا ہے کہ اس نے میری زیارت کی. اور پھر امام جواد کو دیکھیں تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ من زارا عمتی بکم فلہ الجنہ، کہ جس نے میری جو ہے پھپھی کی زیارت کی تو اس کی جنت واجب ہے. تو یعنی اس طرح ائمہ علیہ السلام کا جو ہے بار بار تاکید کرنا اس بات پہ ذات ہے کہ اس خاتون کی ایک مقام و منزلت ہے. ٹھیک، یہ دوسرا تمہید. اور تیسری تمہید کہتا ہے کہ یعنی ہم نے جو بیان کیا کہ خود اگر آپ دیکھیں کہ بی بی کی جو زیارت ہے، جو ان کا حرم ہے، اور بڑا نقطہ لطیف ہے، خود زیارت سے اخذ کیا گیا ہے کہ جیسے کہ سید نے پہلے بھی ایک روایت پڑھی کہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا جو ہے حرم ہے. سید نے بیان بھی کیا کہ خدا کے لیے حرم ہے وہ جو ہے مکہ ہے، اسی طرح رسول خدا کے لیے مدینہ ہے، مولا کائنات کے لیے جو ہے کوفہ ہے وہی نجف ہے. پھر اہل بیت فرماتے کہ لنا حرم، کہ ہمارے لیے بھی ایک جو ہے حرم ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ قوم ہے، یعنی عش اہل بیت ہے. یعنی اگر میں دوسرے الفاظوں میں کہا جاؤں کہ یہ جو بی بی کا زیارت ہے یا بی بی کا جو حرم ہے، تمام انبیاء نے جو ہے اس کو اپنا حرم قرار دیا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو اپنا حرم قرار دیا ہے. اور حرم وہ چیز ہوتی ہے کہ ایسی تعبیر کی کہ حرم کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر بہت زیادہ قیمتی چیز کوئی رکھی ہو، جہاں پر کوئی نہ کوئی راز ہو، اسے ہم حرم بھی کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے حریم، جو گھر والے ان کو حریم کہتے ہیں. تو حرم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ قیمتی اور کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہو. تو ائمہ علیہ السلام کا یعنی کہنا کہ یہ ہمارے لیے حرم ہے. اور خود ہم جب زیارت کو دیکھتے ہیں کہ فقط بی بی کی غیر معصوم میں وہ زیارت ہے کہ جس میں تمام انبیاء کو سلام کیا گیا ہے، السلام علیکہ یا آدم صفوۃ اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے یہ خطاب ہونے کے بعد پھر ائمہ علیہ السلام پہ سلام کیا گیا، اس کے بعد بیوی پہ سلام ہے. تو یہاں پر ایک لطیف سی ایک بات ہے، میں غور بھی کر رہا تھا کہ جب انبیاء سے خطاب ہوا تو وہاں پر جو ہے غائب کا یعنی صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، لیکن جب ائمہ پر آئے ہیں تو وہ فوراً خطاب پہ چلے جائے، اور خطاب وہاں پر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کوئی حاضر ہو. تو یعنی خطاب اس بات کی دلیل ہے کہ واقعاً جو ہے بی بی کا جو حرم ہے تمام اہل بیت کے لیے جو ہے عش بھی ہے اور ان کا گھر بھی ہے. تو یہ ان کے زیارت نامہ ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ سید، بہت شکریہ. اور آخر میں جو آخر سوال ہے آپ دونوں سے گزارش ہے کہ یہ بتائیں کہ مجتہدین علماء جو بزرگان تھے جب حرم جاتے تھے، بی بی کے حرم میں جاتے تو کون سا مؤدبانہ انداز اپناتے تھے، یہ بھی بیان فرمائیں دونوں. جی، یہ تو ایک وہ اردو میں ایک جملہ بھی نہیں بولا جاتا کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. جس طرح سید العزیز نے شروع میں آداب زیارات بیان کیے، وہ واقعی ایسے ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اتنی اس مقدس ہستی کی جائے یا مقام و مرتبے کو پہلے دیکھے کہ میں جا کہاں رہا ہوں، پھر اس کے مطابق پھر انسان جو با ادب ہے وہ ہمیشہ رعایت کرے گا. تو بزرگان کی جیسا کہ آپ نے کہا ان کی سیرت کو دیکھیں، اور پچھلے سوال کے مطابق بھی مثلاً اگر بی بی سے توسل اور جو کرامات کا سلسلہ شروع ہوا اس میں سے بہت ہی ایک بارز اور واضح شخصیت ہیں آیت اللہ مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ.
ان کے بارے میں خود بھی اور خود انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بھی اس بی بی کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، اور اس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ بی بی کس جائگاہ میں ہے۔ دیکھیے ویسے بھی عام سی چیز کو بھی دیکھیں نا، اگر مثلاً عام انسان روٹین کے لحاظ سے بھی یا جو روزمرہ کی زندگی کے ہمارے مسائل یا مسئلے ہوتے ہیں، تو جب بھی ہم کسی ایک اچھی شخصیت کو ملنے کے لیے جائیں تو انسان کس قدر اہتمام کرتا ہے، بے شک کپڑے اپنے صحیح رکھے گا، بڑے ادب و آداب کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوگا، بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے مثلاً ادب کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ فرض کر لیں اگر ہمیں کہہ دیا جائے جی آج ہماری رہبر معظم کے ساتھ ملاقات ہے، تو ایک تو ہم اگر ہمیں 2 دن پہلے بتائیں تو ہم بہت زیادہ اس کا وہ کریں گے، اہتمام کریں گے، ہو سکتا ہے رات کو نیند ہی نہ آئے۔ ماشاء تو جب رات کو نیند ہی نہیں آئے گی تو پھر وہ کیونکہ ہمیں وہ ایک شوق، ایک ذوق ہے جو اس کی وجہ سے انسان پھر اس کے بعد تیاری کرتا ہے۔ تیاری کرنے کے بعد پھر ہم بڑا اچھا لباس پہنیں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوگا، اپنی شان کو شاید ہم نہ دیکھیں کہ ہم مثلا اس طرح کی وہ ٹی شرٹیں یا اس طرح کی پہن کے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جس کے گھر جا رہے ہیں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر وہ خوش ہو، تو ہم ایسا لباس پہنیں گے کہ جو ان کی شان کے مطابق بھی ہو، یعنی ان کو اچھا لگے ہمارا یہ والا لباس۔ پھر اس کے بعد انسان خوشبو وغیرہ سے اپنے آپ کو معطر کرتا ہے، پھر مثلا بڑے ذوق کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے بڑے، اگر نیچے بیٹھے ہو تو 2 زانو یا ادب کر کے انسان بیٹھتا ہے، پھر گفتگو کے لیے ہم پہلے سے ہی تیار ہم نے رکھا ہوگا کہ ہم نے کون سے کلمات ادا کرنے ہیں۔ تو یہ تو ہیں مثلاً فرض کر لیں رہبر، ان سے بھی نیچے آتے چلے جائیں، حتیٰ کہ اپنے کسی استاد کو یا کسی بھی اس طرح کی شخصیت کو ملنا ہو تو انسان اس کے بارے میں مدیر سے بھی ملنا ہو تو مدیر سے بھی ملنا ہو تو بندہ اس کا تھوڑا بہت خیال کرتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ملنا ہے۔ استاد کو ملنا ہو تو چاہے جائے کہ بندہ اس شخصیت کے حرم میں جائے کہ جس کا مقام و مرتبہ اس قدر بالا ہے کہ جس طرح سید العزیز نے بھی کہا کہ مثلاً کتنے امام جعفر صادق سے بھی ان کے بارے میں ملا، امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ فداہا ابوہا، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کی زیارت میری زیارت کے مطابق ہے، پھر امام جواد نے، پھر یہ مثلاً ایسی بی بی ہیں کہ جن کی زیارت کرنا جنت کی ضمانت ہے۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی رحمت حافظہ اللہ نے فرمایا کہ مثلا یہ جو ہم شفاعت کا ان سے طلب کرتے ہیں نا کہ ہماری شفاعت کریں، تو یہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی شفاعت کرتی ہیں۔ اس دنیا میں بھی بی بی کے کتنے ہی ایسے لوگوں سے کیے گئے لوگوں نے جو توسلات کی یا بڑی زیادہ ان کی کرامات نظر آتی ہیں، جو آپ سے میں بات بیان کرنے لگا کہ دیکھیے بی بی کی ایک صاحب کرامت ہونا اور ان کا مقام و مرتبہ ہونا، اس سے بھی بڑے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مرجع جو کہ عارف بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور ان کی لائبریری اس وقت عالم اسلام میں اتنی بڑی لائبریری نہیں جتنی آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کی ہے۔ ان کے والد کے بارے میں سید محمود مرعشی نجفی، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ بہت زیادہ شیعہ سنی کتب کو دیکھا کہ مجھے کسی طریقے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا پتہ لگے، ان کی قبر کا پتہ لگے کہاں، تاکہ میں ان کی جا کے زیارت کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے شیعہ سنی ساری کتابوں کو دیکھا، چھان بین کی، بہت زیادہ بررسی کی، تو مجھے کہیں سے نشان نہ ملا۔ پھر بعد میں نے کہتے ہیں ریاضت کرنا شروع کر دی، میں نے بہت زیادہ وہ توسلات، پھر مثلا 40 دن مسجد سہلہ میں گزارنا، پھر اس کے بعد مختلف ریاضات کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 37واں یا 38واں روز تھا کہ میں ایسے اپنے عبادات میں مصروف تھا، تو حالت مکاشمہ میں میرے پاس یا امام باقر یا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہما ان کی ذوات مقدسہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے سید محمود، آپ جو کچھ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت ہو، تو وہ زیارت آپ کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو حق تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا مخفی ہونا تشنگان حق کے لیے ایک بہت بڑی راہ ہے، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بی بی زہرا کی قبر کیوں مخفی ہے، وہ اس کیوں کا سوال پوچھنے کے لیے جب جواب تک پہنچتے ہیں تو حق کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ نہیں پتہ لگا۔ دوسرا، خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی وصیت تھی مولا علی کو کہ میری قبر کا نشان نہ دینا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو ان کی زیارت سے، ان کی قبر کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنی ہے تو آپ
کم میں چلے جائیں. کم میں جو بی بی بیٹھی ہوئی ہے, جو کم میں جس بی بی کا حرم ہے فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا, وہ بی بی نائبۃ الزہرا ہیں. سبحان اللہ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بی بی فاطمہ معصومہ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ جس کی زیارت کو بی بی زہرا کی زیارت قرار دیا گیا ہے. اور اسی مکاشفے میں امام نے بی بی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کریمہ اہل بیت کی زیارت کو چلے جاؤ. یہ کریمہ کا لقب کی بی بی کو ادھر سے ملا اور پھر ادھر سے معروف ہونے لگ پڑا. پھر خود آغا مرعشی نجفی کے ادب کا تقاضا یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جب بھی حرم میں جاتے تھے تو تقریباً حرم کا دروازہ بند ہوتا تھا فجر کی نماز کے لیے, تو بعد میں کھلتا تھا. تو یہ تقریباً فجر کی نماز سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے چلے جاتے تھے. تقریباً 60 سال, یعنی تقریباً 60 سال تک, تقریباً بالکل ایسے 60 سال تک یہ پہلے چلے جاتے تھے. اور حرم کے اندر نماز فجر سے لے کر عشاء تک کی باجماعت نماز کی ادائیگی انہوں نے شروع کی تھی, آغا مرعشی نجفی نے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس قدر مثلاً ان کو بی بی سلام اللہ علیہا سے ایک قرب حاصل تھا کہ جب اس دنیا سے جانے لگے, تو دیکھیے مقام و مرتبہ ہمیں بزرگان سے ملتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو معرفت ہے وہ ہمارے پاس شاید نہ ہو, کیونکہ وہ اس آنکھ سے دیکھتے ہیں. جب اس دنیا سے جانے لگے تو کہا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو گیا تو اس کو جب لے کر جانے لگے تو آپ نے حرم میں لے کے جانا ہے. حرم میں لے کر آپ نے میرے امامے کا ایک پلو, میرے امامے کا ایک سرا آپ نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زری کے ساتھ باندھنا ہے اور دوسرا میرے جنازے کے ساتھ باندھنا ہے, اور پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کے وداع والا مصائب پڑھنا ہے. اللہ اکبر. یہ مثلا یہ دیکھیں جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ مثلا آغا بہجت کی طرف آ جائیں. آغا بہجت کے بارے میں حتیٰ کہ انہوں نے بھی شروع میں بھی آغا سید سردار نقوی نے بیان کیا مثلا امام خمینی کا, کہ مثلا ادب دیکھیے اس قدر تھا کہ جب بھی زیارت کرتے تھے, زیارت کرتے کے بعد کمر کر کے پشت کر کے بی بی کے ذریعے سے نہیں نکلتے تھے, بلکہ بالکل سامنے سے نکلتے تھے تاکہ پشت نہ ہو. یعنی کہ احترام ہے, ایک ادب ہے, اور چھوٹا چھوٹا یہ چیزیں ہی انسان کو اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتی ہیں. امام خمینی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام خمینی اگر کسی مقام و مرتبے تک پہنچے ہیں تو اس بی بی کے کرم کی وجہ سے, کیونکہ اس بی بی کے ساتھ اس قدر ان کے ساتھ تواضع, انکساری کے ساتھ ادب و اداب کے ساتھ زیارت کرتے تھے. حتیٰ کہ کہتے ہیں ان کا ایک خادم کہتا کہ ایک دفعہ بہت زیادہ رش تھا اور میں امام خمینی کو لے کر جا رہا تھا, تو میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ راستہ دے دو, آگا آ رہے ہیں, راستہ دے دو, انہیں زیارت کے لیے جانا. تو کہتے ہیں بڑی تند نظروں کے ساتھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ خبردار ان کو کچھ نہ کہو, زائرین کو کچھ نہ کہو, بلکہ کہتے ہیں اسی رش میں کبھی دائیں طرف ان کو دھکیل دیا جاتا تھا رش کی وجہ سے, کبھی بائیں طرف ہو جاتے تھے. پھر بالآخر کہتے ہیں زری کے قریب گئے, زری کو بوسہ بھی دیا اور زیارت بھی پڑی. تو اس وقت کہتے ہیں ان کا اس طرح سے جانا, اور بی بی کے حرم میں جتنی بھی مجالس ہوتی تھیں یا ان کے ہاں کوئی مصائب کی مجلس ہوتی تھی, جو یہ سارے کے ساری مراسم میں امام خمینی شرکت کرتے تھے اکثر. اور اس وقت کے لوگ بزرگان کہتے ہیں کہ ان کی اس ادب کو, ان کے اس احترام کو دیکھ کر ہمیں اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ یہ سید کسی جگہ پر پہنچا. اللہ اکبر. با ادب با مراد. آیت اللہ بہجت کے بارے میں آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے بارے میں ایک خادم افتخاری کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک بڑا مثلا عام سا خند, ایک عام سا عالم دین آتا ہے, خاص ٹائم پہ آتا ہے, بی بی کی زیارت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ باہر بارش ہو رہی تھی اور وہ کفش داری جہاں پر زائرین کی وہ جوتیاں رکھتے ہیں, میں نے دیکھا کہ یہی عالم دین, وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آغا بہجت ہے, کہتا تھا کہ آئے ہیں جہاں پر مثلا وہ جوتے رکھتے تھے زائرین, وہ جگہ بھی گیلی ہو چکی تھی اور کیچڑ والی ہو چکی تھی. میں نے دیکھا کہ اس عالم دین نے اس کے مطابق ہاتھ لگائے, ہاتھ لگانے کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیے. اللہ وہ جب چہرے پہ ملے تو میں نے کہا کتنا سادہ سا بندہ ہے. دیکھیں مثلا زائرین کی وہ جوتیوں والی جگہ ہے اور وہاں پر مٹی لگی ہوئی ہے اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر مثلا وہ مال رہا ہے. بعد میں پتہ کہتے ہیں اس نے کیا کہ یہ کون سا بڑا سادہ سا, تو کسی نے کہا یہ آیت اللہ بہجت ہے. وہ بڑا حیران ہوا. بعد میں پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کہا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ زائرین ان کی نسبت کس ہستی کے ساتھ ہے. یہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ ہاں کے زائر ہیں. جب یہ ان کے زائر بنتے ہیں تو انہیں ایک نسبت حاصل ہو جاتی ہے. جب وہ زائر کی ایک ارزش اور قدر و قیمت ہے تو اس کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک جو اس حرم کی طرف آ رہی ہے وہ بھی ارزش رکھتی ہے. اب یہ معرفت کجا اور مثلا
ہماری وہ کہہ لیں کہ عام سطحی سی باتیں کہیں، یہ مثلاً اہل معرفت ہی جان سکتے ہیں کہ ادھر مثلاً کیا سلسلہ ہے. اور بی بی کی کرامات اور بی بی کے مثلاً فضائل اس قدر ہیں. اگر ٹائم ہے تو میں صرف ایک چیز بات کر کے تو بس سید آپ کی بات میں ایک جو ہے میں تائیدن جو ہے ماشاءاللہ آپ نے جو بیان کیا اور واقعی علماء کی سیرت ملتی ہے. یہاں تک کہ سید میں نے جو ہے ایک جگہ پڑھ رہا تھا علامہ طباطبائی کے بارے میں کہ جیسے جن کی شخصیت آپ کے لیے جو ہے ہر ایک کے لیے معروف ہے، پوری دنیا میں جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے فیلسوف، کتنے بڑے عارف اور کتنے بڑے جو ہے فقیہ جو ہے زعیم حوزہ ایک قسم کے جو ہے رہ چکے ہیں. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے بی بی کی زیارت کے لیے جو ہے تشریف لایا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جب ماہ رمضان ہوتا تھا تو دستور تو یہ ہے کہ افطار جو ہے آپ نے کھجور سے یا نمک سے کرنا ہے، لیکن اس عالم بزرگوار کی یہ سیرت تھی کہ ماہ رمضان میں جو ہے اپنے روزے کو افطار جو ہے بی بی کی زری پر بوسہ دے کر کرتے تھے، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو ہے وہ افطار کرتے تھے. سبحان اللہ. تو جی علماء کی سیرت ہم دیکھے جائیں تو جس ادب اور احترام کا انہوں نے جو ہے لحاظ کیا، وہ اس بات پہ جو ہے واضح سی دلیل ہے کہ یعنی اس بی بی کی جو مقام و منزلت ہے. اور جیسے عرض کیا کہ جتنی تاکید جو ہے غیر معصومین کے علاوہ یعنی تمام اولیاء اللہ بھی لے لیں تو اولیاء اللہ میں سے بھی جو ہے جس کی تاکید آئی ہے وہ بھی معصومہ کم کی زیارت کی آئی ہے. بے شک. تو یہ جس طرح آپ نے بھی کہا، اور یہ خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا وجود جو کہ مثلا ہم اپنی کم علمی اور تمام سراپا تقصیر ہونے کی اس چیز کو بھی قبول کرتے ہوئے ہمارا خود ادھر ہونا، یہ بھی بی بی کا ایک کرم ہے. بے شک اس نے اپنے ہاں ٹھہرانا، یہ بھی بی بی کا ایک کرم ہے. دیکھیے آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک بیان ہے. کہتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ جب کم میں آئیں تو کم کو ایک خاص جائے گا اور مقام و منزلت مل گئی. اگر بی بی کم میں نہ آتی تو حوزہ علمیہ کم بھی کم میں نہ ہوتا، کیونکہ بی بی کا ادھر آنا اس شہر کو اس نے مقدس کر دیا. پھر آیت اللہ حائری کی وجہ سے اس کی بنیاد رکھی گئی حوزہ علمیہ کی. اور اگر بی بی کم میں نہ آتی، نہ کم میں حوزہ علمیہ ہونا تھا. اگر حوزہ علمیہ نہ ہوتا تو نہ ہی امام خمینی جیسی شخصیت نے ہونا تھا. اور اگر امام خمینی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو انقلاب اسلامی نہیں ہونا تھا. جب انقلاب اسلامی نہ ہوتا تو پھر یہ جتنے بھی تشنگان علم و معرفت ہیں ان کا ادھر وجود نہیں ہونا تھا. اب آج ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو مثلا اس بی بی کے مقدس وجود کی وجہ سے کہ جو اتنی مسلسل خدا کی طرف سے وہ فیوزات، وہ برکات اس قدر نازل ہوتی ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی صرف یہ ایک شعاع ہے کہ جس کی وجہ سے ادھر حوزہ بنا. حوزے میں پھر اتنی بزرگ شخصیات آئیں. ان بزرگ شخصیات میں ایک امام خمینی جیسی شخصیت آئی. ان کے ذریعے سے پھر انقلاب اسلامی وہ رونما ہوا. اور انقلاب اسلامی بالکل یہ تیونس، لیبیا یا مثلا دوسرے انقلاب کی طرح نہیں تھا کہ وہ مثلا چند دن رہا اور ختم ہو گیا، بلکہ یہ انقلاب اسلامی بھی بی بی سلام اللہ علیہ کی برکت سے، کیونکہ قوم سے یہ شروع ہوا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ آیا تو پھر اس کی شعائیں لوگوں تک پہنچیں. پھر ابھی اس وقت حوزہ علمیہ قم میں نہ جانے کہاں کس ملک سے لوگ آ کر محمد و آل محمد کے علوم کو سیکھ رہے ہیں. یہ بی بی سلام اللہ علیہ کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. باقی اللہ جانے روزانہ کتنی برکتیں ادھر نازل ہوتی ہیں، اس کا احاطہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو سید جس طرح سید زیارات کے جو آداب بیان فرما رہے تھے، اسی کے ضمن میں آغا بہجت کے کافی واقعات آئے. میں نے بھی سنا تھا کہ جب آغا بہجت جب حرم میں جاتے تھے تو وہ جالی کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہتے تھے. جاتے تھے کچھ دیر کے لیے، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے. اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آداب زیارت میں کہ اگر کوئی زائر زیارت کے لیے جا رہا ہے تو یہ جو ہے مہم نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے ہاتھ یا آپ کا جو ہے چہرہ یا آپ کے جو ہے لب یا آپ کا جو ہے بدن جو ہے زری تک پہنچے. مہم یہ ہے کہ آپ کا قلب اور آپ کا دل جو ہے صاحب مزار تک پہنچے. ظاہر کو دھکا دینا، ظاہر کو دینا ایک یہ بات. دوسری بات کہتا ہے کہ یعنی حق الناس کو بھی جو ہے ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ اگر ظاہر سی بات ہے آپ ہی اگر وہاں پہ کھڑے رہیں گے تو جو بیچارے بعد میں آ رہے ہیں تو وہ صرف یا اللہ ہی کرتے رہیں گے. تو یہ کہ اگر آپ نے زیارت کر لی ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو بھی جو ہے چانس ملنا چاہیے، دوسروں کی بھی جو ہے باری آنی چاہیے. اور آیت اللہ
بہجت کی جو ہے معروف ہے، مثال طور پر وہ ادب کے لحاظ سے جیسے سید بزرگوار نے بیان کیا کہ بہت زیادہ جو ہے قائل تھے، اور یقین مانے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت آیت اللہ بہجت نامی کہ جو عرفان کے ایسے مرتبے پر پہنچ گئے کہ جو خاص شاگرد یعنی خاص الخاص شاگرد تھے علامہ آیت اللہ قاضی کے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یعنی شہود کی اس منزل تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے لیے جو ہے تمام حقائق جو ہے ان کے لیے واضح ہو گئے تھے۔ جب حقائق واضح ہو گئے تو یقیناً آیت اللہ بہجت نے جو ہے ان حقیقتوں کو، ان حقائق کو بی بی کی ذات میں مشہود کیا ہوگا، اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر اتنے احترام اور اتنی بزرگی کے جو ہے وہ قائل ہوئے، اور پھر ان کا وہ آنا اور بالکل خاموشی سے جو ہے چلے جانا، اور بالکل جو ہے سائڈ میں کسی کو، یعنی یہاں تک کہ ایک دفعہ میں نے اپنے دوستان سے سنا کہ یعنی معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ آیت اللہ بہجت آئے اور وہ زیارت کر چلے گئے، ورنہ آج کل کے جو ہے ماشاءاللہ آپ علماء دیکھیں، یعنی علماء نہ بھی دیکھیں، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے یا کچھ ہے تو وہ پھر بڑے کافی پروٹوکول میں آتا ہے، صحیح، لیکن اگر کسی بڑی ہستی کے سامنے کوئی اگر جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھا کہ نہیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے، بلکہ وہ جو ہے جو صاحب مزار ہے یا صاحب روضہ ہے اس کے لیے تمام جو ہے یہ ثنا بھی ہے، اس کی ہی حیثیت ہے۔ تو بس آج کی جو ہے ہم یہ براڈ کاسٹ ہے تقریباً آج اسی سوالات پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ خدا نے اگر دوبارہ فرصت دی تو انشاءاللہ دوبارہ جو ہے حاضر خدمت ہوں گے۔ تو سید بزرگوار اگر آپ کے پاس کوئی جملات ہیں تو کچھ کہنا، جس طرح آپ نے سارا بتا دیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے بس دعائیں کرا دیں کی وہ رعایت کریں، اور خود بی بی سلام اللہ علیہ اپنے زائرین کے بارے میں بھی بہت زیادہ حساس ہیں، اور ابھی وقت ختم ہو گیا، نہیں تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں، ہم لوگ اور ہمارا علم بھی کیا کہ اس بحر بے کراں سے کچھ تھوڑے سے قطرے بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن وہ جو حق تو یہی ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، تو خدا سے یہ دعا کرتے ہیں خدا کی ذات ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہ کے محضر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، اور اس بی بی کے صدقے خدا کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا جز ظہور فرمائے، امام زمانہ کو خدا ہم پہ راضی و شنود کرے، امام زمانہ کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرمائے، جو بھی اس مدرسے کے سلسلے میں جس طرح کی کاوشیں کر رہا ہے خدا ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔